السلام علیکم۔ عالمی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلم تاریخ ایک لحاظ سے سب سے الگ اور منفرد نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہ اس میں غلاموں کا وہ استحصال نہیں کیا گیا جو مغربی تہذیب میں عام تھا۔ اسلامی دنیا میں تو باصلاحیت غلام بادشاہت کے منصب تک بھی جا پہنچے۔ مسلم تاریخ کی دو بہت بڑی اور اہم سلطنتیں دراصل غلاموں کی حکومت تھی، ایک مصر کی مملوک سلطنت اور دوسری ہندوستان میں خاندان غلامہ کی دلی سلطنت۔ یہ حکومتیں اپنی طرز میں ملکیت کے نظام سے ذرا مختلف تھیں، کم از کم خاندان غلامہ میں تو ایسا ہی دیکھا گیا۔ دلی میں بھی باپ کے بعد اولاد بادشاہت کے منصب پر فائز ہوتی تھی، لیکن اس کے لیے ایک 40 رکنی کمیٹی کی تائید ضروری ہوتی تھی جسے ترکان چہلگانی کہتے تھے، یعنی 40 معتبر شخصیات تھیں جو سلطان شمس الدین التمش کے بعد رضیہ کی حکمرانی پر متفق نہیں ہوئیں، جبکہ سلطان شمس الدین التمش کی وصیت یہی تھی کہ رضیہ کو حکمرانی دی جائے۔ بلکہ یہ صرف کمیٹی ہی نہیں، خود سلطان شمس الدین التمش کی ملکہ ترکان شاہ بھی رضیہ کے خلاف تھی اور اپنے بیٹے رکن الدین فیروز کو ولی عہد دیکھنا چاہتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1236 سن میں رکن الدین ہی سلطان بنا، لیکن چند مہینوں میں ہی ثابت ہو گیا کہ حکومت چلانا اس کے بس کی بات نہیں، اور اصل اقتدار تو دراصل ترکان شاہ کا ہی ہے۔ یعنی جس بنیاد پر رضیہ کی مخالفت کی گئی کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی، اب سب اسی عورت راج میں جی رہے تھے، وہ بھی ترکان شاہ جیسی عورت جو اپنے بیٹے کے اقتدار کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ماں بیٹے کے مظالم بالآخر ترکان چہلگانی بھی تنگ آ گئے، رکن الدین فیروز کو اتار پھینکا اور نئے سلطان کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک گروہ جو ابتدا سے ہی سلطان شمس الدین التمش کی وصیت پوری کرنے کے حق میں تھا، دلیل پیش کرنے لگا کہ بڑی مشکل سے رکن الدین فیروز سے جان چھوٹی ہے، اب بھی وصیت پر عمل نہ کیا تو نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے، بہتر یہی ہے کہ حق حقدار کو دیا جائے، یعنی تخت دلی رضیہ ہی کے حوالے کیا جائے۔ یوں 1236 سن میں رضیہ سلطانہ بلکہ رضیہ سلطان تخت پر بیٹھ گئی۔ جی ہاں، رضیہ نے سلطان کا لقب اختیار کیا، لیکن حکومت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سلطنت کے معاملات سنبھالنے اور چلانے والے کئی اہم شخصیات دل سے رضیہ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ وزیر اعظم نظام الملک جنیدی بھی اور ستیلے بھائی اور ان کے وفادار تو پھر الگ تھے۔ اس لیے رضیہ نے مردوں کی دنیا میں مردوں کی طرح جینا شروع کر دیا، پردہ ترک کر دیا، زنانہ کی بجائے مردانہ لباس پہن کر تخت پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ حالات ایسے تھے کہ حکومت ہاتھ میں انگارے لینے کے مترادف تھی، لیکن رضیہ نے ہر اٹھتی ہوئی بغاوت کو کامیابی سے ختم کیا اور یوں اس انگارے کو کافی حد تک ٹھنڈا کر دیا۔ اپنے مخالف عناصر کا زور توڑنے کے لیے رضیہ نے غیر ترکوں کو آگے لانا شروع کیا۔ اس سلسلے میں ایک قدم ایسا اٹھا لیا جس نے رضیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ حبشی غلام جمال الدین یاقوت کی تقرری تھی جسے امیر بنایا گیا تھا۔ ترک حلقے جو ویسے ہی عورت راج پر جلے بنے بیٹھے تھے، اب ایک سیاہ فام غلام کو بڑے عہدے پر دیکھ کر سخت ناراض ہونے لگے۔ اس فیصلے نے انہیں رضیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا نیا مواد بھی فراہم کر دیا۔ انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ رضیہ اصل میں یاقوت کو پسند کرتی تھی۔ یہ دعویٰ اتنی شد و مد کے ساتھ کیا گیا کہ کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حقیقت کتنی تھی اور کتنا افسانہ، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس زمانے کے مورخین میں اس حوالے سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ دلی سلطنت کے اہم علاقے بٹھنڈا کا حاکم ملک اختیار الدین التونیہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں اس نے رضیہ کے لیے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب رضیہ اور یاقوت کے جھوٹے سچے قصوں کا پتہ چلا تو سٹ پٹا گیا اور علم بغاوت بھی بلند کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مہم میں کامیاب بھی ہو گیا۔ یہ سن 1239 تھا۔ بغاوت کے خاتمے کے لیے رضیہ نے دلی سے نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ اس نازک مرحلے پر ہی فوج کے چند عناصر اپنا کام دکھا جائیں گے۔ رضیہ کی آنکھوں کے سامنے یاقوت کو قتل کر دیا گیا اور خود اسے گرفتار کر کے ملک التونیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں رضیہ کے 3.5 سال کا دور ختم ہو گیا۔ وہ التونیہ کی قید میں تھی اور دلی میں حکومت اس کے ستیلے بھائی بہرام شاہ کے پاس چلی گئی۔ بہرام شاہ کے دور میں حقیقی اقتدار ترکان چہلگانی کے پاس تھا،
جنہوں نے پاور شیئرنگ میں ملک التونیا کو کچھ نہیں دیا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ رضیہ کو تخت سے ہٹانے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا وہ رضیہ کی نظروں میں بھی گر گیا۔ تب التونیا نے رضیہ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا اور خود رضیہ کو بھی اپنا تخت واپس ملنے کا ایک راستہ نظر آنے لگا۔ دونوں نے شادی کر لی اور مل کر جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1240 سن میں ملک التونیا کی تیار کردہ فوج اور بہرام شاہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا اور ایک مرتبہ پھر رضیہ سلطان کو شکست ہو گئی۔ رضیہ اور التونیا بمشکل اپنی جان بچا کر میدان سے بھاگے۔ زخموں سے چور بھاگتے بھاگتے کیتھل جا پہنچے، جہاں چند مقامی افراد نے کھانے پینے کا سامان دیا، لیکن اگلے روز اسی جگہ سے ان کی لاشیں ملی۔ سمجھا جاتا ہے کہ قیمتی لباس اور زیورات کے لیے ان دونوں کا قتل کر دیا گیا ہوگا۔ اس حوالے سے بھی بہت متضاد باتیں پائی جاتی ہیں کہ آخر رضیہ سلطان کی قبر کہاں ہے، کیتھل میں یا دلی میں یا پھر کہیں اور۔ یہ داستان سننے کے بعد تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو فلمی کہانی لگتی ہے۔ جی ہاں، رضیہ کی یہ داستان قدیم و جدید ادب کے ذریعے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ بہت سے جھوٹے سچے واقعات گھڑے گئے، یہاں تک کہ دور جدید میں کئی ڈرامے اور فلمیں بھی رضیہ پر بنیں۔ وہ الگ بات ہے کہ سب نے اپنی من مرضی کی کہانیاں تراشیں۔ کچھ نے رضیہ اور یاقوت کی داستان کو آگے بڑھایا، کچھ نے ملک التونیا کے ساتھ محبت کی کہانی کو طول دیا۔ جدید زمانہ آیا تو کچھ نے رضیہ کے فیمنزم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، تو چند حضرات نے اس کی نسل پرستی سے آری کھلی سوچ کو سراہا۔ لیکن اس سب میں سچائی کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رضیہ کی زندگی کی داستان جتنا حوصلہ بڑھاتی ہے، اس کی موت اتنی ہی المناک انداز میں ہوئی، لیکن شاید یہ موت ہی تھی جس نے اسے امر کر دیا۔ رضیہ آج بھی کتابوں، کہانیوں، فلموں اور ڈراموں کے ذریعے دلوں پر راج کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی دلی کی عوام پر کیا کرتی تھی۔ رضیہ کے جیسا ہی ایک کردار ملکہ شجر الدر تھیں، جن کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ ان کی موت بھی بہت المناک طریقے سے ہوئی تھی، اور وہ رضیہ کے بعد مسلم تاریخ کی دوسری مسلمان سلطانہ تھی۔ لیکن رضیہ اور شجر میں ایک بڑا واضح فرق یہ ہے کہ شجر کا باقاعدہ طور پر مقبرہ موجود ہے، جبکہ رضیہ کی حقیقی قبر کا کسی کو نہیں پتہ۔ بس دلی میں دو قبریں رجی اور سجی کے نام سے مشہور ہیں، یعنی کہ شازیہ اور رضیہ کی قبریں، جن میں سے ایک کو رضیہ کی قبر کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔